نماز کی اصلاح کے اندر دوسری اہم ترین چیز وہ ہے نماز کے اندر کے ارکان، سنن اور مستحبات وغیرہ کی نگہداشت کرنا۔ تو دوسری اہم ترین چیز ہے نماز کے اندر کے ارکان، سنن یعنی سنتیں وغیرہ، اور مستحبات کی نگہداشت۔ نماز کے جملہ ارکان، خواہ سنتیں ہوں یا مستحبات و ذکر ہو یا تسبیح، سب کو اپنے اپنے قاعدے پر ادا کرنا چاہیے، اپنے اپنے یعنی طریقے کے مطابق۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح بدن کی ظاہری طہارت نے قلب کی باطنی صفائی میں اپنا اثر دکھایا تھا، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نماز کے ارکان اور سنتیں، مستحبات وغیرہ یہ انسان کے دل کی صفائی کے اندر اپنا اثر دکھاتے ہیں اور ان سے دل کے اندر گویا نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جس طرح ایک مریض کو دوا پینے سے ضرور نفع ہوتا ہے اگرچہ وہ دوا کے اجزاء کی تاثیر سے واقف نہ ہو، اسی طرح اگر انسان نماز کے ارکان کو پوری طرح سے ادا کر رہا ہو تو اس کو ضرور فائدہ ہوگا، اگرچہ اس کی بہت زیادہ اسرار، اس کے رموز سے انسان واقف نہ ہو۔ یعنی یہ انسان کا شیطان کی طرف سے بعض اوقات وسوسہ ہوتا ہے کہ انسان کو اگر تمام کی تمام چیزیں بڑی گہرائی کے اندر معلوم نہ ہوں تو نماز کا کیا فائدہ پڑھنے کا پھر۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان اگر نماز کے ارکان کو، مستحبات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر پورا کر رہا ہے وہ، تو اس سے یقیناً انسان کو فائدہ ہوگا وہ۔ اور نماز کی روح اور نماز کا بدن، یہ دو چیزیں سمجھنا انتہائی ضروری ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، کہ نماز کی روح کیا ہے اور نماز کا بدن کس کو کہیں گے۔ تو اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے سمجھایا ہے کہ نماز کی روح اور بدن۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جاندار جتنے پیدا کیے، مخلوقات پیدا کی، ان کو ہر ایک کی ایک صورت دی، ہر ایک کے اندر گویا ایک روح پیدا کی۔ تو اسی طرح نماز کی بھی اللہ تعالیٰ نے گویا ایک صورت پیدا کی، صورت بنائی، اور اسی طرح نماز کی ایک روح پیدا کی۔ تو نماز کی روح جو ہے وہ نماز سے پہلے جو انسان اس کی نیت کرتا ہے کہ کیا نماز پڑھ رہا ہے، کس وجہ سے پڑھ رہا ہے، اس کی غرض کیا ہے، اور حضور قلب یعنی نماز کے دوران اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، یعنی نیت یا دوسرے لفظوں میں اس کو اخلاص کہہ لیں، اور حضور قلب، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسان جو نماز ہے اس کی روح ہے وہ۔ اور جو بدن ہے نماز کا، اس کو اگر ہم یہاں پہ لکھ لیں کہ روح جو ہے وہ نیت اور حضور قلب، حضور قلب، یہ انتہائی اہم چیز ہے سمجھنے کی ہے۔ اور نماز کا بدن جو ہے وہ قیام اور قعود ہے، کہ انسان یعنی نماز کا جسم کہنے آپ، وہ قیام اور قعود، کہ جو انسان کھڑے ہو کے، یعنی قیام وہ ہے جس کے اندر کھڑے ہو کے انسان ہم ثنا پڑھتے ہیں یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، تو وہ اس سے مراد یعنی قیام، اور قعود یعنی جو تشہد کی حالت میں ہم بیٹھتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ گویا نماز کا بدن ہو۔ یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تشبیہ دے رہے ہیں اس کو ظاہری چیزوں سے۔ اور سر اور ہاتھ پاؤں، سر، ہاتھ پاؤں، یہ نماز کے رکوع و سجود ہیں، رکوع و سجود ہیں۔ اسی طرح جو آنکھ، کان ہیں، آنکھ، کان، وہ نماز کے اندر جو تسبیحات ہوتی ہیں، تسبیحات، اذکار، جو رکوع کے اندر یعنی یا باقی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم ادا کرتے ہیں زبان سے، یعنی وہ مراد ہے اس سے کہ وہ گویا نماز کے کان اور آنکھیں ہیں۔ اور ان کان یا آنکھ کی بینائی یا سماعت، بینائی، سماعت، وہ ان تسبیحات و اذکار کو سمجھ کر پڑھنا، تسبیحات و اذکار کو سمجھ کر پڑھنا، یہ گویا ان کان اور آنکھوں کی گویا بینائی اور سماعت جو ہے وہ ان کو سمجھ کر پڑھنے سے ہوتی ہے۔ اور نماز کے تمام ارکان کو یعنی جسم کی خوبصورتی جو ہے، خوبصورتی جسم کی یا تناسب، یہ پیدا ہوتا ہے ارکان وغیرہ کو اطمینان
اور خشوع سے ادا کرنا، خشوع سے ادا کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نماز کی خوبصورتی کے اندر اپنا اپنا حصہ ادا کر رہی ہوتی ہیں وہ۔ اور تو اس طریقے سے اگر انسان نماز کو، اس کے اجزاء اور ارکان کو پورے دل کے ساتھ اپنی نیت درست کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ادا کرتا ہے، تمام ارکان کو اور تمام تسبیحات کو سمجھ کر ادا کرتا ہے، تو گویا نماز ایک حسین و جمیل اور خوبصورت اس کی صورت پیدا ہوگی۔ اور نماز میں جو اللہ تعالیٰ سے تقرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک بادشاہ کا خدمت گار ہے، ملازم ہے، وہ بادشاہ کی خدمت میں آ کے کوئی خوبصورت کنیز یا باندی ہدیتاً پیش کرتا ہے تاکہ اس کو بادشاہ یعنی پسند کر لے اور اپنے قریب لوگوں میں اس کو شامل کر لے وہ بادشاہ۔ تو اگر نماز کے اندر خلوص نہیں ہے تو گویا مردہ اور بے جان باندی بادشاہ کی نظر کر رہے ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک گستاخی اور بے باکی کی بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بادشاہ ایسے شخص کو قتل کرنے کا حکم دے دے۔ اور نماز کے اندر اگر رکوع و سجدہ نہیں ہے، رکوع و سجدہ کے بغیر کو نماز پڑھ رہا ہے، تو گویا لنگڑی لولی ہے اور اپاہج لونڈی، گویا وہ شخص جو ہے وہ بادشاہ کی نظر کر رہا ہے۔ اگر ذکر و تسبیح نہیں ہے تو گویا لونڈی کی آنکھ کان نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ موجود ہے مگر ذکر و تسبیح کے معنی نہیں سمجھے، نہ دل متوجہ ہوا، تو ایسا ہے کہ کنیز کے یا باندی کے اعضاء تو سب موجود ہیں لیکن ان کے اندر بالکل حس و حرکت بالکل نہیں ہے، یعنی آنکھیں موجود ہیں، کان موجود ہیں، لیکن وہ نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، شل ہیں اور وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ تو ایسی اندھی بہری کنیز اگر کوئی شخص بادشاہ کی خدمت میں جا کے پیش کرے گا تو اس سے یعنی بادشاہ یقیناً ناراض ہوگا۔ تو یعنی یہ مثال امام غزالی دیتے ہیں کہ نماز کے تمام ارکان، اس کی روح اور اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ اگر پوری کی پوری یعنی اپنی اپنی جگہ پر موجود ہوں گی تو گویا نماز ہمیں ایک انتہائی خوبصورت ہدیہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کے اندر پیش کر رہے ہیں، وہ جس کو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو پسند کریں گے، امید ہے۔ اور جب نماز کے یعنی اس پہ پھر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب نماز کے تمام فرائض، اس کے واجبات ادا کر دیے تو فقہا کے نزدیک تو وہ نماز صحیح ہوتی ہے، اور وہ چاہے اس کے معنی سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں، تو اس کے اندر جب نماز صحیح ہو گئی تو ہمارا مقصود تو حاصل ہو گیا۔ نہیں، لوگ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں گویا سمجھ کے پڑھنا، اس کے تمام باقی چیزوں کو جو باطن کی چیزیں ان کو پورا کرنا وہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر فرماتے ہیں کہ فقہا کی یا علماء کی مثال گویا ایک طبیب کسی ہوتی ہے، یعنی اگر ایک مثال کے طور پہ جیسے ایک طبیب کے پاس اگر کوئی شخص جاتا ہے، کوئی ایسی لونڈی لے کے جاتا ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے جو کہ اپاہج ہے، اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں یا وہ سن نہیں سکتا، تو طبیب اس کی نبض دیکھے گا، اور اگر وہ نبض چل رہی ہے اور وہ اس کے اندر سانس آ رہا ہے تو اس کو وہ زندہ کہہ دے گا، وہ یعنی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے زندہ ہے وہ۔ تو اسی طرح اگر نماز کی صرف واجبات اور فرائض ہم نے پورے کر دیے، جو یعنی فقہ کی ڈیفینیشن کے مطابق ایک منیمم چیزیں تھیں وہ ہم نے پوری کر دی، تو ٹھیک ہے نماز فاسد تو نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نماز بھی یعنی اس کا شمار ہوگا۔ پسندیدہ نماز بنانے کے لیے ہمیں اس کے اندر یہ تمام کے تمام چیزیں پیدا کرنا ضروری ہیں وہ۔ تو اس وجہ سے نماز کی ان چیزوں کی ادائیگی کو کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ نماز کے اندر تیسری اہم چیز ہے وہ ہے نماز کی روح کا خیال رکھنا، جو سب سے اہم چیز ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔